السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج عمران خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قوم سے خطاب فرمایا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ خاص بات ہوگی جو آج عمران خان صاحب لگتا ہے جو ان کا آخری خطاب ہوگا، کچھ خاص ذکر کریں گے، لیکن یہی دیکھا گیا، یہی سنا گیا کہ انہوں نے اسبِ سابق اپوزیشن کو خوب لتاڑا، خاص کر تین صاحبان جو اس وقت محرک ہیں تحریک عدم اعتماد کے، خوب گرجے برسے، دبا کر الزامات لگائے ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ایک مراسلہ تھا، خاص بات جو تھی، وہ آج ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گئی۔ آج انہوں نے امریکہ کا خود نام لے لیا اور بعد میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کی جو نہ ہو سکی۔ تو یہ تو کھل کے واضح ہو گیا کہ جی وہ امریکہ ہی کی طرف سے وہ اسٹیٹمنٹ یا وہ لیٹر جو تھا وہ آیا، ملک کی طرف سے نہیں تھا۔ وہ ہمارے پاکستانی جو سفارتکار تھے انہوں نے ایک کیبل ریلیز کی تھی جو کہ روٹین کی بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر یہ سارا ذکر تھا کہ جی یہ ہوا۔ پھر انہوں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی کہ جی کیا وجہ ہے کہ ان کو میں پسند نہیں ہوں اور یہ تین لوگ پسند ہیں، اور اس کا انہوں نے ذکر کچھ یا یہ کہہ لیں کہ توجیہات اس طریقے سے بیان کی کہ یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے وہاں پر مفادات ہیں، ان لوگوں کی جائیدادیں ہیں اور ان کے پاس جو ہے ان کے ثبوت موجود ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ ان سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، جب کہ میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس لیے میرے خلاف ہیں۔ دوسری یہ کہ جی میں ایک آزاد پالیسی جو ہے نا وہ لے کر آیا ہوں، میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے روس کے ساتھ جا کے جب میں وہاں گیا، دورہ کیا، تو وہ دورہ ان کو چبھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ سولو فلائٹ لی ہے، جب کہ ایسا نہیں تھا، میں تو باقاعدہ مشاورت کے ساتھ گیا ہوں۔ تو اس طرح کا کچھ انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جن اسٹیک ہولڈر کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جمہوری ملکوں میں انٹرنل معاملات صرف دو لوگوں کے ساتھ ہی مانے جاتے ہیں، اپوزیشن اور حکومت۔ اپوزیشن آدھی حکومت ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی نئی پالیسی اختیار کرتے ہیں، خاص کر خارجہ پالیسی، تو آپ کو اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ جبکہ یہاں عمران خان صاحب نے ڈے ون سے آج تک کبھی بھی اپوزیشن کو انتہائی اہم قسم کے معاملات میں بھی اعتماد میں نہیں لیا، تو یہ ایک سولو فلائٹ ہی تھی۔ تو اس طرح کا بھی کچھ معاملہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، تو یہ خاص کر ایک سازش ہے، اور یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا عمران خان صاحب نے کیا کر دیا اس ملک میں، انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ ایک عالمی سطح کے لیڈر بن گئے، اور ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر اس شخص کو روکا نہ گیا تو یہ پوری دنیا کو فتح کر لے گا، جبکہ حالات یہ ہیں کہ ان سے اپنا ملک نہیں چلایا گیا۔ یہاں تک سچویشن بن گئی ہے کہ جو پہلے حالات تھے اس سے ہم مزید بد سے بدتر ہو گئے۔ تو خود بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، اعداد و شمار ہی دیکھ لیتے۔ پھر انہوں نے جو ذکر فرمایا جی مختلف حوالوں سے کہ جی میرے دور میں جو ہے نا وہ جب ابھی میں آیا ہوں تو ڈرون حملے نہیں ہو رہے، جبکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ڈرون حملے ہوتے تھے، اور خاص کر جو یہ دو لوگ تھے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، ان کے دور میں 400 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ ڈرون حملے ہوئے۔ تو یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب جنگ لگی ہو، عین جنگ ہو، اور ہر طرف یہ سما ہو، دہشت گردی عام ہو، تو ان کو ٹریس، پھر ہم اتحادی بھی ہوں، تو لازمی بات ہے کہ انہوں نے پیچھا تو کرنا تھا، جہاں کہیں بھی تھے انہوں نے ڈرون حملے کرنے تھے، اور وہ ہوئے۔ اگر اس وقت عمران خان صاحب بھی ہوتے تو حملے ہوتے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ رہ گئی بات کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہمارے ملک میں نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔
انار بانی خر نے فوراً عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد یہ کہہ دیا کہ جی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں اور یہ سارے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اب یہ تاریخ کو تروڑ مروڑ کے عوام کے سامنے پیش کرنا، یہ بذات خود ایک دیکھا جائے تو ایک جھوٹ ہے، یہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ اس دور میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، جو حقائق وہ سامنے رکھ رہے ہیں اگر ان کو ایک ایک کو دیکھا جائے تو 50% جو معاملات جو عمران خان صاحب نے ابھی فرمائے وہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ان کا لب لباب یہ تھا کہ جی سنڈے کو ہونے جا رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک کا آخری مرحلہ، یعنی ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اب چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں آج جو پارلیمنٹ سیشن ہوا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 175 لوگ اپوزیشن کے تھے، گویا 172 ان کو چاہیے تھے، انہوں نے آج 175 شو کر دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس اکثریت موجود ہے۔ اصل میں یہ بخار تھا، اس بخار کو اتارنا تھا اور آخری پر مارنے تھے کہ وہ لوگ جو منحرفین ہیں، وہ شاید میں ایمان کا ذکر کروں، میں ان کو ڈرا دھمکا کروں، شاید ان میں سے کچھ میرے پاس آ جائیں یا سارے ہی میرے پاس آ جائیں، اور اس کی پس پردہ جو کوششیں بھی ہو رہی ہیں وہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں۔ اصل مدعا ان کا یہ تھا، باقی اس سے سوا اس تقریر کے اندر کوئی چیز نہیں تھی جو بطور خاص جس کا ذکر کیا جائے یا جسے سراہا جائے یا جو قوم کو اس کا اثر ہو۔ بات یہ ہے کہ اب رہ گئے ہیں ٹوٹل 2 دن۔ آپ خود سوچئے کہ یہ کون سے خطاب کرنے کی منطق ہی بڑی الٹی قسم کی ہے، اور یہ کوئی مناسب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں قوم سے خطاب کر کے آپ نے الیکشن نہیں جیتنا۔ پرسوں جنرل الیکشن نہیں ہو رہا، وہاں پر ووٹنگ ہونی ہے، آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف پیش ہوئی ہے اور آپ نے 170 لوگ پورے کرنے ہیں جو آپ سے پورے نہیں ہو رہے، صرف اتنی گیم ہے۔ آپ 172 لوگ لے آئیں اور اپنا مقدمہ جیتیں۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آئندہ بھی رہیں، ایک باوقار طریقے سے رہیں، سازشیں ملک کرتے رہتے ہیں، ان کے مفادات ہوتے ہیں، تو ان سازشوں کا مقابلہ اسی انداز سے کیا جاتا ہے، سیاسی جوابات سیاسی طریقے سے ہی دیے جاتے ہیں، نہ کہ تلخیاں پیدا کر کے، نہ کہ اپنی قوم کو اس طریقے سے مخاطب کیا جائے کہ ان کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ یا یہ شو کیا جائے کہ میں واحد دنیا کا یا پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہوں جو بالکل پوتر ہوں، صاف ہوں، نیٹ اینڈ کلین ہوں، میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، تو یہ باقی لوگ سارے کے سارے جو ہے نا یہ فراڈ ہیں۔ تو پھر تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، یا یہ قوم ذات خود سمجھتی ہو جب کہ ایسا نہیں ہے، پھر یہ کہنا کہ جی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو بات سمجھنے کی بالکل ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہ ایک عام لیٹر تھا، اس کو بیس بنا کر کس قدر سبکی کروائی گئی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ ان ایفیشنسی ہوتی ہے، نہ اہلی ہوتی ہے، نہ لائقی ہوتی ہے، نہ تجربہ کاری ہوتی ہے، جس کے باعث اپنے پاؤں پہ کلاڑیاں لگتی ہیں، اس سے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوف صرف یہی ہے کہ سنڈے کو جو عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہونی ہے، وہ اس وقت جو عددی پوزیشن ہے وہ اپوزیشن کی برتری حاصل ہے ان کو، اور یہی لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب قصہ پاری نہ ہو جائیں گے۔ یہی خوف ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ سامعین محترم، دیکھتے ہیں سنڈے تک
کہ یہ 48 گھنٹوں میں یا جتنا بھی یہ ٹائم باقی ہے اس پیریڈ کے دوران کوئی نیا پینترا کیا اپناتے ہیں. یہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے، اس کے بعد یقیناً کچھ اور بھی وہ کریں گے. آخر تک جو لڑنے کا ان کا دیا ہے وہ یہی ہے کہ میں ہر حربہ استعمال کروں گا، شاید میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اخلاقی جواز وہ کھو بیٹھے ہیں اور عددی جو اکثریت ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. اس کے بعد اگر کچھ ہونا ہے تو وہ اس سے ہٹ کر ہی ہونا ہے، جو کہ اس ملک کے لیے کسی طرح بھی بہتر نہیں ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.